حضور کی ولادت پر خوشی منانے سے کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد اہل یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خواب میں بہت ہی بری حالت میں دیکھا اور اسے پوچھا تجھ پر کیا گزری؟ تو اس نے جواب دیا تم لوگوں سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی سوائے اس کے کہ کلمے کی انگلی سے سیراب کیا جاتا ہوں اس دن جس دن کہ حضور کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کی پیدائش کی خوشی میں نے صہیبہ لوندی کو اپنے اسی انگلی سے آزاد کیا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد نمبر 2 میں ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ یہ حدیث خصائص کبریٰ میں بھی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 119 پر مختلف اقوال نقل کر کے اپنے قول سے اس کی تائید فرمائی۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اب ذرا غور کیجیے، ابو لہب جیسا سخت کافر، ایسا سخت کافر جس کے وعید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ تبت یدا نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، ایسا سخت کافر تھا۔ وہ کافر تھا، ہم مومن ہے، وہ دشمن رسول تھا، ہم عاشق رسول ہیں۔ اس نے اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں منائی بلکہ اس نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشی منائی اور اپنے کلمے کی انگلی سے اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا تو اسے قبر میں اس دن راحت ملتی ہے، اسے کچھ قطرے پانی کے مل جاتے ہیں جس سے اسے سکون مل جاتا ہے۔ جب ایک کافر نبی کی پیدائش منائے تو اسے کچھ راحت مل جاتی ہے، اس کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، تو اگر مومن یہی کام کرے نبی کی پیدائش منائے تو پھر اسے کتنا فائدہ پہنچے گا۔ قطب زمان سید عبدالحلیم سیوانی رحمۃ اللہ علیہ وہ میلاد تو بڑی دور کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سلام و قیام میں حاضر ہوتا ہوں میں تو مجھے دست غیب سے جام ملتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ملتے ہیں جام میں کہ مجھے دست غیب سے مصروف ہوتا ہوں تو سلام و قیام میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور تا قیامت آقا کی میلاد مناتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور سنیں آقا کی میلاد منانا خود منانا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے اور ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تفسیر میں کہا ہے کہ آیت کو اس کے عموم پر ہی رکھا جائے اور من جملہ عموم سے لفظ برحمتہ ہی ہے جس پر ارشاد خدا بندی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور تفسیر کی یہ قسم سب سے اقویٰ ہے، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے اور حدیث قسم اول سب سے اعلیٰ و اقویٰ ہے۔ اس تعلق سے علماء نے ایک قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن مقدم ہوگی، تفسیر قرآن بالحدیث و آثار صحابہ و تابعین، جیسا کہ اسی مقام پر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الدر المنثور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی آیت کی تفسیر کے متعلق لکھا ہے کہ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا، آپ فرماتے ہیں آیت میں فضل سے مراد علم ہے اور برحمتہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ دوسری تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں لکھا کہ یہ آیت تاکید و تقریر یعنی توضیح کے لیے ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آیت میں رحمت سے سرکار کی ذات مقدسہ مراد ہونا واجب ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی تفسیر میں قل بفضل اللہ برحمتہ اس آیت کریمہ میں لفظ رحمتہ کے معنی کے متعلق 8 اقوال یعنی 8 قول نقل کیے ہیں اور ان اقوال میں قول ثالث یعنی تیسرا قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی کو ضحاک مفسر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔
تو آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر خوشی منانا مسلمان کے لیے مطلوب شرعی ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ ہم اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اعلیٰ کے زبان میں ہم اپنے انداز میں اس طرح سے خوشی مناتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو ہم آقا کی میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، جب تک دم میں دم ہے ان کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جلنے والے جل کر خاک ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ہم اسی لیے اسے کرتے ہیں۔ اور جو اس دن کہتے ہیں کہ آقا کی وفات ہوئی ہے، تو کم سے کم وہ اپنا غم ہی منا لیں۔ اور بدایہ و نہایہ میں ہے کہ شیطان نے 4 مرتبہ رویا۔ پہلی مرتبہ کب رویا؟ جب اس پر لعنت کی گئی تب وہ بہت رویا تھا۔ دوسری مرتبہ جب اسے آسمان سے پھینک دیا گیا دنیا میں تب بڑا رویا تھا۔ اور تیسری مرتبہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت بہت رویا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس وقت رویا تھا۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس کے ساتھ ہونا ہے، شیطانی گروہوں کے ساتھ ہونا ہے یا مسلمانان اہل سنت سنیوں کے ساتھ رہ کر کے آقا کی میلاد کی خوشی منانا ہے۔